نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہود و نصارہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد، ان کے اعمال سب ان کے سامنے بیان فرمائے کہ وہ کبھی مشرک نہیں تھے، تم مشرک ہو چکے ہو۔ وہ موحد تھے، ایک رب کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تم نے تو انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا کہا، خدا مان لیا، تمہارے عقائد خراب ہو گئے، تم دین ابراہیمی پر کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو، تم نجات چاہتے ہو، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اب ان کا کلمہ پڑھو، ان کی شریعت پر عمل کرو، ان کے غلام بن جاؤ، اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر بھی تم ابراہیمی بھی کہلاؤ گے۔ اس کے بغیر تمہارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قیامت تک جس کو خیر ملے گی اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی بھی کلمہ نہیں چلے گا، اب کلمہ چلے گا قیامت تک تو یہی چلے گا، اسی میں نجات ملے گی۔ اہل یہود ایک اور اعتراض کیا کرتے تھے ہمارے خانہ کعبہ پر، مکہ معظمہ پر، کیونکہ یہود و نصارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بات چیت کی اور کہنے لگے کہ ہمارا بیت المقدس جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کہنے لگے انبیاء کرام بہت سے بیت المقدس میں آئے، ان کا قبلہ رہا، ان کی عبادت گاہ رہی، اور متبرک زمین پر واقع ہے شام میں، کل قیامت بھی وہیں قائم ہوگی، اس لیے بیت المقدس سب سے افضل یہ قبلہ ہے۔ جب یہ تکرار ہو رہی تھی، حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی آیات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر تھا، لوگوں کی توجہ کا جو قبلہ تھا، جو مرکز تھا، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہوتی، اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، وہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے، ان پتھروں کی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن بندے کا رخ، قبلہ، ایک اس کو سمت بتا دی گئی ہے، ڈائریکشن بتا دی گئی ہے کہ تمہارا منہ کس طرف ہونا چاہیے۔ بندہ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ آج جو آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا عبادت کے لیے وہ کون سا تھا؟ جب تبدیلی قبلہ کا واقعہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ہمارا کعبہ ابراہیمی ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعتیں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے۔ آپ کو خیال آیا، آپ کو خیال آنا تھا، وہاں پہ جبریل امین آئے اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہاں سے جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے محبوب آپ اپنا رخ جدھر کر دیں گے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ چنانچہ 2 رکعتیں میرے آقا نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہیں، اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔
جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد کہلاتی ہے، کیونکہ وہاں پر 2 رکعتیں اس طرف ہوئی تھی، 2 رکعتیں اس طرف ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، ضرور وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے، ہدایت والا ہے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت والا ہے۔ جو اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا، اس کو اپنا قبلہ بنائے گا اور اپنے عقائد صحیح رکھے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، وہ بیت المقدس نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ چنانچہ پورے روئے زمین پر سب سے پہلے یہاں پر پانی تھا، پھر وہ پانی جھاگ میں تبدیل ہو گیا، وہ ساری جھاگ جہاں ایک جگہ آ کر سمٹ گئی، اسی جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ یہ پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے، دنیا گول ہے نا، یہ پورے دنیا کے سینٹر میں ہے خانہ کعبہ۔ چنانچہ سب سے پہلے فرشتے یاقوت لے کر آئے جنت سے، انہوں نے آ کر سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر، بالکل اس کے مقابل آسمانوں پر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کے گرد عبادت کرتے ہیں، بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کے اوپر بالکل یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اس کو اپنا قبلہ بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام نے اس کی مزید تعمیر فرمائی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ سفید ٹیلے کی طرح رہ گیا تھا اور حجر اسود باقی رہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین کی رہبری میں اس کی بنیاد اپنے دستے، اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر کیا، اس کو مزید تعمیر کرتے رہے، پھر اس کے بعد بھی یہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے، ان کے بعد حجاج ابن یوسف نے گرا کر اس کی تعمیر کی، یہ وہی تعمیر اب تک باقی ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کروائی تھی، جنات نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا، لیکن اس کی مشہور بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کے اوپر سے، عمارت کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، اور خانہ کعبہ میں قدرت کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود اس میں قدرت کی نشانیاں ہے۔ حرم میں بکری اور شیر ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، وہاں پر شکار کرنا حرام ہے، جانور بھی ایک دوسرے کا شکار نہیں کرتے، بکری اور شیر ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، یہاں پر جنگ اور قتال منع ہے۔ رب تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی، ابراہہ ہاتھی لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، وہ چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں لے کر آئے، وہ ایٹم بم تھا، جب وہ پرندے گراتے تھے تو ایٹم بم کی طرح بالکل وہ جو ہاتھی تھے وہ بھوسا ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کی حفاظت خود فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر کوئی اعتراض کرے یا میرے آقا پر اعتراض کرے، جواب رب تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ وہ اعتراض صحابہ کرام پر کر رہے تھے، نبی پاک پر کر رہے تھے، لیکن جواب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا بیت المقدس سب سے پہلا قبلہ ہے، ان کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا قبلہ جو عبادت کے لیے، توجہ کے لیے، ڈائریکشن کے لیے قائم کیا گیا، وہ خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا گھر وضع کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کی دین کی شان بیان کرنے کے لیے یہود و نصارہ کو جواب دیتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ کے محبوب ہیں، قبلہ یہ بھی شان و شوکت والا، مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یا اللہ شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، یہاں پر منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یا اللہ قسم کیوں یاد فرمائی؟ اللہ خود فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم یاد فرمائی کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ مکہ اللہ تعالیٰ کو کیوں پیارا ہے کہ حبیب تو اس میں رہتا ہے، اس لیے مکہ بھی پیارا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش گاہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مکہ، یہ شہر بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شریف کی، خانہ کعبہ کی، مکہ معظمہ کی خود شان بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے توجہ کے لیے، ڈائریکشن کے لیے قائم کیا گیا۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو ہدایت ہے تمام جہاں کے لوگوں کے لیے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔